جیسے ٹھنڈی روشنی کی ٹھنڈی چنگاریاں میری رگوں میں کپکپا رہی ہوں۔ میں نے اپنے بوٹ کی طرف دیکھا تو مجھے یوں معلوم ہوا جیسے میں اپنے کسی پرانے ملاقاتی سے مل رہا ہوں، جیسے مجھے اپنے آپ کا کھویا ہوا کوئی حصہ مل گیا ہو۔ آشنائی کے جذبات میرے حواس میں لرز رہے تھے، میری آنکھیں ڈبڈبائیں۔ اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ میرے بوٹ نرم نرم گونج لیے ہوئے میری طرف بڑھ رہے تھے۔ کمزوری، میں اپنے آپ چیخا۔ میری مٹھیاں بندھ گئیں اور میں نے دہرایا، کمزوری۔ میں اپنے اس مضحکہ خیز جذبے پر ہنسا، اپنے آپ سے مذاق کرنے لگا۔ اس وقت بڑی سمجھ اور صفائی کے ساتھ میں اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ میں نے سختی کے ساتھ اپنی آنکھیں بند کر لیں تاکہ بہتے ہوئے آنسوؤں کو روک سکوں۔ مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے میں نے اپنے جوتوں کو پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں نے ان کی حیت اور صورت پر غور کرنا شروع کیا، اور جب میں اپنے پاؤں سہلاتا تو مجھے ان کے اوپر کے گھسے ہوئے چمڑے کا خیال آتا۔ میں نے دیکھا کہ چمڑے کے ٹکڑوں کے جوڑ اور سفید سفید دھبے جو ان پر تھے وہی ان کی حیت بنا رہے تھے، وہی ان کی صورت میں ایک وضاحت پیدا کر رہے تھے۔ میری اپنی فطرت ان جوتوں پر مسلط ہو گئی تھی، اسی لیے یہ جوتے مجھے متاثر کر رہے تھے، میرے اپنے ہمزاد کی طرح۔ میں وہاں بیٹھا ہوا ان خیالات سے کھیلتا رہا، اور اس طرح پورا 1 گھنٹہ بیت گیا۔ چھوٹے سے قد کا ایک بوڑھا نشست کے دوسرے کونے پر آ کر بیٹھ گیا۔ جب وہ بیٹھا تو اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور وہ بڑبڑا رہا تھا، قہ قہ قہ۔ جب میں نے اس کی آواز سنی تو مجھے اپنے سر میں زور کی ہوا چلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس وقت میں نے جوتوں کو تو جوتے ہی رہنے دیا۔ جن خیالات کا میں نے تجزیہ کیا تھا وہ مجھے بھولنے لگے، جیسے وہ خیالات کوئی 2 سال پرانے ہو چکے تھے۔ اب میں نے بوڑھے کے مشاہدے کا آغاز کیا۔ کیا اس بوڑھے کا مجھ سے کوئی تعلق تھا؟ نہیں، رتی بھر نہیں۔ بس اس کے ہاتھ میں اخبار تھا، اخبار کا کوئی پرانا نمبر جس میں کچھ لپٹا ہوا تھا۔ میرا تجسس بیدار ہوا اور میں اپنی نظر اس اخبار پر سے نہ ہٹا سکا۔ ایک مجنونانہ سا خیال میرے ذہن میں آیا کہ شاید یہ اخبار کوئی انوکھی قسم کا ہو۔ میرا تعجب بڑھنے لگا اور میں اپنی نشست میں آگے اور پیچھے ہلنے لگا۔ اس اخبار میں دستاویزیں ہو سکتی ہیں، خطرناک مسودات ہو سکتے ہیں، سازشی کاغذات جنہیں پرانے کاغذات کی فائلوں میں سے چرا لیا گیا ہو۔ میری نگاہوں کے سامنے کوئی خفیہ معاہدہ پھر گیا، کوئی خطرناک سازش۔ بوڑھا چپ چاپ بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ وہ اخبار کو دوسرے لوگوں کی طرح کیوں نہیں پکڑے ہوئے تھا تاکہ اخبار کا نام پڑھا بھی جا سکے؟ اس میں کون سی شاطرانہ چال پنہا تھی؟ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ بوڑھا اخبار کا پلندہ اپنے ہاتھوں سے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ شاید اس بوڑھے کو اپنے کوٹ کی جیب پر بھی اعتبار نہیں تھا، اس لیے اس نے پلندے کو جیب میں بھی نہیں ٹھونسا تھا۔ میں شرط لگا سکتا تھا کہ اخبار کے اس پلندے سے کوئی گہرا راز وابستہ تھا۔ میں ایک بار پھر برافروختہ ہوا کہ اس پلندے کا راز معلوم کرنا میرے لیے ناممکن ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی جیب ٹٹولنی شروع کر دی، شاید مجھے کوئی ایسی چیز مل جائے جو میں بوڑھے کو پیش کر سکوں۔ میرے ہاتھوں میں حجامت کے ٹکٹ تھے، میں نے انہیں دوبارہ جیب میں رکھ لیا۔ دفتن مجھے ایک نہایت بے ڈھنگا خیال سوجھا۔ میں نے اپنے سینے کی خالی جیب پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، آپ سگریٹ پئیں گے؟ شکریہ۔ وہ بوڑھا سگریٹ پیتا ہی نہیں تھا، اس نے اپنی آنکھوں کو بچانے کی خاطر سگریٹ پینا چھوڑ دیا تھا۔ وہ تمباکو پیتے پیتے اندھا ہو چلا تھا۔ میں نے بھی اس کا شکریہ ادا کیا۔ یوں ہی کیا اس کی آنکھوں کو خراب ہوئے کافی عرصہ ہو چکا تھا؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ اخبار پڑھ نہیں سکتا تھا۔ پھر اس کے پاس اخبار کیوں تھا؟ بیچارہ بوڑھا، اخبار بھی تو نہیں پڑھ سکتا۔ بوڑھے نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جالے کی تہ جمی ہوئی تھی اور وہ شیشے کی بنی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی نگاہ بالکل بے اثر تھی اور مجھ پر ایک مایوس کن جذبہ طاری ہو گیا۔ کیا آپ یہاں اجنبی ہیں؟ بوڑھے نے مجھ سے پوچھا۔ ہاں، میں نے جواب دیا۔ یہ جو اس کے ہاتھ میں اخبار ہے، کیا میں اس کا نام نہیں پڑھ سکتا؟ شاید نہیں، لیکن اس نے میرے لب و لہجے سے میرے اجنبی ہونے کا اندازہ تو لگا لیا تھا۔ ہاں، وہ نہیں سن سکتا۔ رات کو جب وہ سوتا ہوگا تو اپنے پڑوس میں ہونے والی سرگوشیوں کو بھی سن لیتا ہوگا، لوگوں کو سانس لیتے ہوئے بھی سنتا رہتا ہوگا۔ دراصل میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ رہتے کہاں ہیں؟ بوڑھے نے ایک اور سوال کیا۔ اس لمحے ایک گڑھا گڑھایا جھوٹ میرے ذہن میں ابھرا۔ میں نے غیر ارادی طور پر اور بلا مقصد جھوٹ بول دیا۔ سینٹ آلف کی عمارت کے کمرہ نمبر 2 میں۔ سچ؟ وہ بوڑھا سینٹ آلف کی ایک ایک اینٹ کو جانتا تھا۔ وہاں فوارہ تھا، لیمپ کے کھمبے تھے۔ اس عمارت کے ساتھ 2-4 گلیاں لگتی تھیں۔ کون سے نمبر میں آپ رہتے ہیں؟ اس نے پھر سوال کیا۔ میں اس جھوٹ کو یہیں روکنے کے لیے اپنی جگہ پر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اخبار کے بارے میں میری رائے نے میرے ہوش گم کر دیے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو، اب مجھے سارا معاملہ سلجھا دینا چاہیے۔ جب آپ اخبار پڑھ نہیں سکتے تو کیوں؟
میرا خیال ہے آپ نے کہا تھا کہ آپ کمرہ نمبر 2 میں رہتے ہیں۔ بوڑھے نے اپنی بات کو یاد رکھا، وہ میری گھبراہٹ کو دیکھ نہ سکا۔ ایک وقت وہ تھا کہ میں کمرہ نمبر 2 کے ہر مکین کو جانتا تھا۔ آپ کے مالک مکان کا کیا نام ہے؟ میں نے اس بوڑھے سے پیچھا چھڑانے کے لیے فوراً ایک نام بھی گڑھ لیا، ہیپولائی۔ ہیپولائی؟ آہ! بوڑھے نے سر ہلایا، وہ اس نام کے ہر حرف پر زور دے رہا تھا۔ میں اس بوڑھے کی طرف حیرت سے دیکھنے لگا۔ وہ سوچنے کے انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ جو نام بھی میرے ذہن میں آیا تھا میں اسے اپنے ہونٹوں پر لے آیا تھا، لیکن بوڑھا اس نام کو اپنے ذہن کی گرفت میں لے چکا تھا اور ظاہر کر رہا تھا جیسے وہ اس نام کو پہلے بھی سن چکا ہو۔ اسی اثنا میں اس نے اخبار کا پلندہ اپنی نشست پر رکھ دیا تھا اور میرا تجسس میری رگوں میں جھلجھری لینے لگا۔ اس وقت میں نے اخبار پر چکناہٹ کے کچھ نشان دیکھے۔ کیا وہ تمہارا مالک مکان بحری سفر کا دلدادہ نہیں ہے؟ اس نے پوچھا، اور اس کی آواز میں طنز کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ مجھے یاد آ رہا ہے۔ بحری سفر کا دلدادہ؟ پھر تو آپ کو اس کا بھائی یاد آ رہا ہے۔ اس شخص کا نام تو ہے J.A. ہیپولائی دلال۔ میرا خیال تھا کہ یہ بات اس کا منہ بند کر دے گی، لیکن اسے تو میری ہر بات سے گہری دلچسپی ہو جاتی تھی۔ اگر میں نے کوئی نام برباس روز بورڈ کا سا سوچا ہوتا تو شاید اسے کوئی شبہ نہ ہوتا۔ بڑا لائق آدمی ہے، میں اس کا نام سن چکا ہوں، اس نے وہی پرانا راستہ اختیار کرتے ہوئے کہا۔ بڑا ہی ہوشیار شخص ہے، میں نے کہا۔ پکا تاجر ہے، ہر چیز کی دلالی کرتا ہے، چین سے آنے والے کروندوں، روس سے آنے والے پروں اور دواتوں، چربی، لکھنے کی سیاہی۔ ہاں ہاں، بڑا کائیاں ہے، بوڑھے نے دخل اندازی کرتے ہوئے گرمائے ہوئے انداز میں کہا۔ اب تو میں بوڑھے میں دلچسپی لینے لگا۔ اب حالت میرے قابو سے باہر ہو چکی تھی۔ ایک جھوٹ کے بعد دوسرا جھوٹ میرے ذہن میں پیدا ہو رہا تھا۔ میں ایک دفعہ پھر بیٹھ گیا اور اخبار کو بھول گیا۔ جن خفیہ کاغذات کے بارے میں سوچ رہا تھا وہ بڑے تفریحی نکلے۔ بوڑھے کی سادگی نے مجھے بھی احمق بنا دیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اس بوڑھے کے ذہن کو بے تحاشا جھوٹ سے بھرتا چلا جاؤں اور اس طرح اس کو چاروں شانے چت گرا دوں، اور اس طرح جھوٹ سے اس کا منہ کچھ اتنا بھر جائے کہ وہ بول نہ سکے۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ ہپولائی نے بجلی سے اپنے آپ دعا پڑھنے والی ایک نعتیہ کتاب بھی لکھی ہے۔ کیا کہا؟ بجلی سے؟ ہاں، اور رات کو اس کتاب کے حروف جگمگا اٹھتے ہیں۔ اس مشین سے لاکھوں روپے بٹورے جا سکتے ہیں۔ چھاپے خانے بھی اب یوں ہی چلائے جا سکتے ہیں۔ سنا ہے کہ 700 مشینیں اس نے اپنی اس ایجاد کے لیے لگا رکھی ہیں۔ یہی تو میں بھی کہتا ہوں، بوڑھے نے بڑے اطمینان سے کہا۔ اس کے بعد اس نے کچھ نہ کہا۔ میری ہر بات پر بوڑھا اعتبار کیے جا رہا تھا۔ اسے مطلق حیرت نہیں ہو رہی تھی۔ اس خیال نے مجھے تھوڑا سا مایوس کر دیا۔ میں اسے اپنے جھوٹ پر متعجب دیکھنا چاہتا تھا۔ اب میں نے پھر اپنے ذہن کو کھنگالنا شروع کیا۔ میں نہایت عجیب قسم کے جھوٹ ایجاد کرنا چاہتا تھا۔ مجھے بڑی تگ و دو کرنی پڑی۔ مجھے خیال آیا کہ میں بوڑھے کو بتاؤں کہ ہپولائی ایران میں 9 سال تک حکومت کا وزیر رہا تھا۔ شاید آپ کو اس کا پتہ نہیں کہ ایران میں وزیر حکومت کا کیا درجہ ہوتا ہے، میں نے پوچھا۔ میں نے اسے بتایا کہ ایران میں وزیر کا درجہ سلطان سے بھی بلند ہوتا ہے۔ ہپولائی نے نہایت خوش اسلوبی سے حکومت کے سارے کام چلائے تھے اور وہ خود بھی گھاٹے میں نہیں رہا تھا۔ اور پھر میں نے اس کی بیٹی یلاجلی کا ذکر کیا۔ وہ شہزادی تھی، ایک پری۔ اس کے 300 غلام تھے۔ وہ پیلے رنگ کے گلابوں پر سوتی تھی۔ میں نے آج تک اس جیسی حسین عورت نہیں دیکھی تھی۔ کیا وہ اتنی ہی خوبصورت ہے؟ بوڑھے نے زمین کی طرف دیکھتے ہوئے اطمینان کا اظہار کیا۔ نہایت ہی خوبصورت، گناہ کی حد تک دل فریب، ریشم کی طرح آنکھیں، نیلم کے بازو، اس کی نگاہیں بوسے تھیں، اور جب وہ مجھے بلاتی تو ایسا معلوم ہوتا جیسے کوئی شعاع ناچ اٹھی ہو۔ اور پھر میں نے دل ہی دل میں اسے بتایا کہ وہ خوبصورت کیوں نہ ہوتی، وہ عرضی نہیں بلکہ ایک سماوی حسن تھا، جیسے پریوں کی کہانی کی کوئی پری۔ ہاں ہاں، ایسا ہی ہوگا، وہ پھر گھبرائے بغیر کہہ رہا تھا۔ اس کا اطمینان اور سکون مجھے برہم کر رہا تھا۔ مجھے تو اپنی آواز پر بھی جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی کیونکہ میں گمبھیر ہوتا جا رہا تھا۔ چرائے ہوئے کاغذات، بدیسی طاقتوں کے معاہدے اب مجھے اپنی طرف کھینچ نہیں رہے تھے۔ کاغذوں کا پلندہ میرے اور بوڑھے کے درمیان پڑا تھا اور اب میرے دل میں ذرا سی بھی خواہش نہیں تھی کہ یہ دیکھوں اس میں کیا ہے۔ میں تو نئے جھوٹ گڑھنے میں مصروف تھا اور ان جھوٹوں کے نظارے اپنی ذہنی آنکھ سے دیکھ رہا تھا۔ خون میرے دماغ میں اکٹھا ہو گیا تھا اور میں کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ اس لمحے بوڑھا اٹھ کر چلنے لگا۔ اس نے انگڑائی لی اور بولا، سنا ہے کہ اس آدمی ہپولائی کی کافی سے زیادہ جائیداد ہے۔ یہ دھندلی آنکھوں والا بوڑھا اتنی جرت کہاں سے لایا تھا کہ جو نایاب نام میں نے ایجاد کیا تھا اسے نہایت عام سمجھ رہا تھا، جیسے وہ نام بازار میں ہر بورڈ پر لکھا ہوا ہو، اور پھر وہ اس نام کے ہجے بڑی خوبصورتی سے ادا کر رہا تھا۔
یہ نام اس کے ذہن میں کھپ کر رہ گیا تھا۔ میں غضب آلود ہو گیا۔ میرے اندر اس بوڑھے کے خلاف نفرت کا دریا موجزن ہو گیا۔ اس شخص کو کوئی چیز برہم نہیں کر سکتی تھی۔ اسے کسی بات پر شک بھی تو نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اس کی بات کا بڑا مختصر سا جواب دیا۔ اس کی جائیداد کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ اچھا تو میں آپ کو اطلاع دے دوں کہ اس کا پورا نام جان آرنٹ ہپولائی ہے۔ جان آرنٹ ہپولائی، بوڑھے نے میرا بتایا ہوا نام دہرایا۔ وہ اس دفعہ میرے توہم پر ذرا متحیر نظر آیا، لیکن پھر وہ چپ ہو گیا۔ میں اس وقت اپنے آپ میں نہیں تھا۔ میں نے کہا، آپ اس کی بیوی سے ضرور ملیں، خدا کی پناہ بلا کی موٹی عورت ہے۔ اس نے انکار نہ کیا۔ بھلا اتنے امیر آدمی کی بیوی موٹی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی؟ بوڑھا میری ہر بات کا جواب بڑے تحمل سے دے رہا تھا، اور وہ چن چن کر منہ سے الفاظ نکالتا تھا تاکہ کوئی لفظ میری برہمی کا سبب نہ بن جائے۔ تم بھی عجیب آدمی ہو۔ کیا تمہیں یہ خیال ہے کہ میں تم پر جھوٹ کی بارش کر رہا ہوں؟ میں نے ملامت اندوز لہجے میں کہا۔ شاید تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہپولائی نام کا کوئی بھی شخص نہیں ہے۔ تم جیسا ضدی اور بوڑھا کھوسٹ میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ آخر تمہیں تکلیف کیا ہے؟ شاید تم بھی اپنے دل میں یہ سمجھے ہوئے ہو کہ میں قلاش اور فاقہ زدہ شخص ہوں اور اتوار گزارنے یہاں چلا آیا ہوں، اور میری جیب میں ایک بھی سگریٹ نہیں۔ میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو سلوک تم میرے ساتھ کر رہے ہو میں اس کا عادی نہیں ہوں۔ خدا جھوٹ نہ بلوائے، میں یہ سلوک کسی طرف سے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ بوڑھا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ حیرت سے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ وہ گنگ کھڑا میری برہم مزاجی اور درست کلامی پر حیران ہو رہا تھا۔ پھر اس نے تیزی کے ساتھ اپنا پلندہ اٹھایا اور چل کیا دیا، بھاگنے لگا۔ بوڑھوں کے سے چھوٹے چھوٹے لڑکھڑاتے ہوئے قدم اٹھاتا ہوا پگڈنڈی پر ہو لیا۔ میں اپنی نشست پر پھر جھک گیا اور بوڑھے کو جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ بوڑھا غائب ہوتا ہوا یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے سمٹا جا رہا ہو۔ میں یہ نہیں جانتا کہ یہ تاثر کہاں سے آیا، لیکن مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے اس بوڑھے کی پیٹھ سے زیادہ گھناؤنی شے اور کوئی نہیں تھی۔ مجھے ذرہ بھر افسوس نہ ہوا کہ میں نے اس بوڑھے کو برا بھلا کہا تھا۔ دن ڈھل رہا تھا، سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ درختوں کے پتوں میں سے جھانکنے لگا تھا، اور جو آیائیں بچہ گاڑیاں لیے ہوئے ایک دائرہ سا بنا کر بیٹھی ہوئی تھیں گھر جانے لگی تھیں۔ مجھے سکون سا ہو گیا تھا، اور اس وقت میرا موڈ بھی اچھا تھا۔ جو اشتعال سا میری طبیعت میں پیدا ہوا تھا اب وہ زوال پذیر تھا۔ مجھے اضمحلال سا ہونے لگا تھا اور میں اونگنے لگا۔ میں نے اتنی دیر تک کچھ کھایا نہیں تھا۔ یہ بات اب میرے لیے تکلیف دہ نہیں رہی تھی۔ میں اپنی نشست کی پیٹھ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میری غنودگی میں اضافہ ہونے لگا۔ میں اونگتا رہا۔ میں سونے ہی والا تھا کہ اتنے میں اس پارک کے محافظ نے میرے کندھے پر آ کر ہاتھ رکھ دیا اور بولا، تمہیں یہاں بیٹھنا اور سونا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ میں فوراً اپنے پاؤں پر اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنی حالت میری آنکھوں میں پھر گئی۔ مجھے ضرور کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالنا چاہیے۔ جتنی آسامیاں میں نے تلاش کی تھیں وہ سب کی سب پور ہو چکی تھیں۔ وہ سفارشات جنہیں میں جا کر دکھلاتا تھا اب تو وہ بھی پرانی ہو چکی تھیں، اور وہ سفارشیں ان لوگوں کی لکھی ہوئی تھیں جنہیں بہت کم لوگ جانتے تھے۔ اس کے علاوہ ساری آسامیوں کے مسلسل انکار نے میرا دل توڑ دیا تھا۔ کچھ بھی ہو، مجھے اپنے کمرے کا کرایہ ادا کرنا تھا۔ سب سے پہلے مجھے کرائے کی رقم کہیں سے حاصل کرنا تھی، باقی چیزیں ابھی انتظار کر سکتی تھیں۔ غیر ارادی طور پر میں نے کاغذ اور پینسل اٹھا لی اور مشینی طور پر میں نے سب سے پہلے تاریخ لکھی۔ کاش اس وقت مجھے صرف ایک خیال آ سکتا جو مجھے پورے طور پر اپنی گرفت میں لے لیتا اور میرے منہ میں الفاظ ڈال دیتا۔ مجھے وہ گھڑیاں یاد تھیں جب میں مسلسل لکھا کرتا تھا اور مجھے زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑتی تھی، اور پھر ان مضامین کا معاوضہ بھی مل جاتا تھا۔ میں اپنی نشست پر بیٹھا ہوا کاغذ پر ایک ہی تاریخ کئی جگہ لکھ چکا تھا۔ میں نے وہ تاریخ ہر انداز اور ہر پہلو سے لکھی اور انتظار کرتا رہا کہ شاید کوئی کام کا خیال سوچ جائے۔ گھسے پٹے خیالات کا ہجوم میرے ذہن میں چکر لگا رہا تھا۔ ڈھلتے ہوئے دن کا احساس ہمیشہ مجھے بجھا کے رکھ دیا کرتا تھا۔ میرے جذبات ٹھنڈے پڑ جایا کرتے تھے۔ خزاں کا آغاز تھا۔ ہر چیز نیند میں لپٹی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ کیڑوں مکوڑوں اور مکھیوں کے لیے خطرے کا الارم ہو چکا تھا۔ گلیوں، بازاروں اور کھیتوں میں جدوجہد کرتی ہوئی زندگی بھن بھنا رہی تھی، گونج رہی تھی، اس لیے خون پسینہ ایک کر رہی تھی کہ مٹ نہ جائے۔ کیڑوں مکوڑوں کی دنیا میں اس وقت انقلاب آیا ہوا تھا، لیکن تھوڑے سے عرصے کے لیے۔ یہ کیڑے اور یہ مکھیاں گھاس پر سے ٹانگیں اٹھا کر اڑتیں اور ایک لمحے کے لیے انہیں چکر سا آتا، دفتن وہ اپنے پیٹ کو ہلاتی ہوئی ہوا میں دوڑنے لگتیں۔ ہر وہ چیز جو پروان چڑھ رہی تھی سردی کا خنک سانس محسوس کر رہی تھی۔ پودوں کے ٹھنڈ سورج کی طرف بے سود منہ اٹھا رہے تھے۔
جھڑتے ہوئے پتے سرسراتے ہوئے زمین کی طرف لپک رہے تھے، جیسے ریشم کے کیڑے چرچرا رہے ہوں۔ یہ خزاں کی سلطنت تھی، زوال اپنے عروج پر تھا۔ گلاب کے پھولوں کی مسکراہٹ میں جلن سی پیدا تھی، ان کی نرم نرم مہک میں بھی ایک چبھن سی ہویدا تھی۔ میں اپنے آپ کو بھی ایک رینگتا ہوا کیڑا محسوس کر رہا تھا جو بہت جلد معدوم ہونے والا تھا، اور اس دنیا کے گھیرے میں آ گیا تھا جو کھنڈر میں تبدیل ہو کر غفلت کی نیند سونے والی تھی۔ میں اپنی جگہ سے پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بہت سے خطرے میری طرف بڑھ رہے تھے اور ان کی وجہ سے میں بہت مضطرب تھا۔ میں پگڈنڈی پر لپکتا ہوا بڑھا، نہیں، میری مٹھیاں آپ ہی آپ بھیج گئیں۔ آخر اس کی کوئی انتہا بھی ہوگی۔ میں فوراً مڑا اور ایک دفعہ پھر اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ کاغذ اور پینسل لے کر ایک مقالہ لکھنے لگا۔ ہتھیار ڈال دینا بہت بڑی بزدلی تھی۔ مجھے کمرے کا کرایہ دینا تھا اور کرائے کی رقم منہ پھاڑے ہوئے مجھے تک رہی تھی۔ آہستہ، بہت ہی آہستہ میرے خیالات مجتمع ہو گئے۔ میں سکون سے لکھتا چلا گیا۔ پہلے 2 صفحے تعارف پر مشتمل تھے، اور یہ تعارف کسی بھی مقالے کی ابتدا ہو سکتا تھا۔ یہ ایک سفر نامہ تھا، ایک سیاسی لیڈر کا سفر نامہ۔ یہ ابتدا جیسی کہ میں نے سوچی تھی نہایت اچھی تھی۔ اب میں موضوع سوچنے لگا، کوئی شخصیت یا پھر کوئی اور چیز، لیکن مجھے کچھ سجھائی نہ دیا۔ تھوڑی سی تگ و دو کرنی پڑی تو دماغ میں پھر انتشار پیدا ہونے لگا۔ خیالات میں ایک مرتبہ پھر الجھاؤ حکمراں تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ میرا ذہن کتنا زور لگا رہا تھا، لیکن میرا دماغ ہی خالی تھا، اور پھر میرا سر میرے کندھوں پر پھول کی طرح ہلکا محسوس ہونے لگا۔ مجھے اپنی کھوپڑی میں خلا سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں سر سے پاؤں تک کھوکھلا ہو گیا تھا۔ میں درد سے کراہتے ہوئے چیخ اٹھا، اے خدا، میرے باپ! بس میری چیخ یہیں تک رہی اور میں اس میں ایک لفظ کا بھی اضافہ نہ کر سکا۔ ہوا درختوں میں سرسرانے لگی، طوفان غرانے لگا تھا۔ میں کچھ دیر تک بیٹھا رہا اور لکھے ہوئے کاغذ کی طرف دیکھتا رہا، اور پھر میں نے طے کر کے اسے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ فضا میں خنکی سی پیدا ہو چلی تھی اور میں واسکٹ سے بھی ہاتھ دھو چکا تھا۔ میں نے اپنے کوٹ کے بٹن حلق تک لگا لیے اور اپنے ہاتھ اپنی جیبوں میں ڈال لیے، اور اس طرح میں اٹھا اور چل دیا۔ کاش میں اس وقت ایک دفعہ کامیاب ہو جاتا۔ 2 مرتبہ میری مالکہ مکان کرائے کا مطالبہ کر چکی تھی۔ میں صرف اپنا سر لٹکا کر رہ گیا تھا اور وہ پورے شرم سے اپنا پہلو بچا کر چلا آیا تھا۔ اب اگر اس نے ٹوکا تو میں زمین میں گڑ جاؤں گا۔ اب اگر اس نے مجھے دیکھا تو میں نہایت ایمانداری سے اپنی حالت کا انکشاف کر دوں گا۔ کچھ بھی ہو، یہ بہانے زیادہ دیر تک نہیں چل سکتے تھے۔ پارک سے باہر نکلتے ہوئے مجھے وہ بوڑھا ملا جسے میں نے بھگا دیا تھا۔ اس کی نشست پر اخبار کا پلندہ کھلا پڑا تھا۔ اخبار کے کاغذ پر کھانے کی چیزیں بکھری ہوئی تھیں اور وہ بیٹھا ہوا انہیں بڑے آرام سے کھا رہا تھا۔ میں اس کے پاس جا کر اپنے رویے کے لیے معذرت خواہی کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے کھاتا ہوا دیکھ کر مجھے حوصلہ نہ ہوا۔ وہ 10 انگلیاں کسی چیل کے پنجے معلوم ہوتی تھیں جن میں اس نے چکنی روٹی کو دبوچا ہوا تھا۔ میں سنبھل گیا اور اس کی طرف دیکھے بغیر اس کے پاس سے گزر گیا۔ اس نے بھی مجھے نہ پہچانا۔ اس نے میری طرف گھور کر دیکھا اور اس کے چہرے کے پٹھوں میں مطلق کوئی حرکت نہ پیدا ہوئی۔ میں اپنے رستے پر ہو لیا۔ اپنی عادت کے مطابق میں اخباروں کے ہر اسٹال پر رک جاتا اور ضرورت ہے کہ کالم پڑھنے لگتا، اور ہر دفعہ مجھے کوئی نہ کوئی ایسی آسامی ضرور نظر آ جاتی جس کے لیے میں کوشش کر سکتا تھا۔ ایک پنساری کو ہفتے میں 2 گھنٹوں کے لیے کلرک کی ضرورت تھی جو اس کا حساب رکھ سکے۔ میں نے اس آدمی کا پتہ نوٹ کر لیا اور دل ہی دل میں خدا سے دعا مانگنے لگا کہ یہ آسامی ضرور میرے ہاتھ لگنی چاہیے۔ میں کم سے کم معاوضہ طلب کروں گا۔ 6 آنے کافی ہیں۔ گھر پہنچا تو مالکہ مکان کی طرف سے ایک رقعہ میز پر پڑا تھا جس میں اس نے التجا کی تھی کہ میں کرایہ اسے پیشگی ادا کر دوں، نہیں تو دوسری صورت میں اپنا بندوبست کہیں اور کر لوں۔ مجھے برہم ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ مالکہ مکان کی درخواست نہایت واجبی تھی، اور پھر اس نے رقعے کے نیچے لکھا تھا، آپ کی دوست مسز گینڈرسن۔ میں نے کرسٹی پنساری کے نام ایک عرضی لکھی اور اسے لفافے میں ڈال کر لیٹر باکس کی طرف چل پڑا جو گلی کے نکڑ پر ہی تھا، اور پھر میں اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ آرام کرسی میں بیٹھ کر جھولنے لگا۔ اندھیرا اور بھی گہرا ہوتا گیا۔ اب دیر تک یوں بیٹھے رہنا میرے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ میں صبح سویرے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ اندھیرا ابھی تک چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ جب میں نے آنکھیں کھولیں تو نیچے کلاک صبح کے 5 بجا رہا تھا۔ میں بستر میں کروٹ بدل کر پھر اونگنے لگا، لیکن نیند آتی ہی نہیں تھی۔ میں اب پورے طور پر جاگ رہا تھا اور ہزاروں باتوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ دفتن 3-4 جملے مجھے ایسے سوجھے جنہیں میں افسانے یا اسکیچ میں استعمال کر سکتا تھا، اور وہ تھے بھی ان چیزوں کے لیے نہایت موزوں۔ ان جملوں میں زبان کے مزیدار چٹخارے تھے، اور ایسے جملے بہت کم میری نظر سے گزرے تھے۔
میں لیٹا ہوا ان جملوں کو دہرانے لگا۔ آخر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ جملے نہایت ہی اچھے تھے۔ رفتہ رفتہ دوسرے جملے بھی میرے ذہن میں گونجنے لگے۔ اب تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا، کاغذ لے کر پینسل سے اس پر یہ جملے گھسیٹنے لگا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میرے اندر کوئی آگ پھٹ گئی ہو۔ ایک لفظ کے بعد دوسرا آپ ہی آپ نہ جانے کہاں سے چلا آ رہا تھا۔ ان میں کچھ اس درجہ ہم آہنگی تھی کہ عبارت کا تاثر بڑھتا جا رہا تھا۔ سین کے بعد سین اور مکالموں کے بعد مکالمے میرے ذہن میں ابھر رہے تھے، اور خوشی کا ایک بے پایاں سمندر میرے دل میں موجزن تھا۔ میں اس طرح لکھ رہا تھا جیسے الہام ہو رہا ہو۔ صفحوں کے بعد صفحے سیاہ ہوتے رہے۔ خیالات اس تیزی کے ساتھ میرے ذہن میں آ رہے تھے کہ میں ایک لمحے کا توقف بھی گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ میں اپنی پوری طاقت سے لکھتا جا رہا تھا۔ خیالات مجھ پر تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے۔ بھرپور موضوع میرے ذہن میں سما چکا تھا، اور جو کچھ میں لکھ رہا تھا اس میں گہرا تاثر تھا۔ یہ عجیب و غریب عرصہ طویل ہونے کے باوجود ختم ہو گیا۔ لکھے ہوئے 20 صفحات میرے ہاتھوں میں تھے۔ میں نے انہیں اپنے گھٹنوں پر رکھ کر پینسل اور فالتو کاغذ ایک طرف رکھ دیے۔ مجھے یقین سا ہو چلا تھا کہ ان صفحوں میں بہت کچھ ہے، اور میں جیسے ایک بہت بڑی آفت سے بچ گیا تھا۔ بستر پر سے کود کر میں اٹھ کھڑا ہوا اور کپڑے پہننے لگا۔ اجالا پھیل رہا تھا۔ دروازے کے قریب جو اشتہار تھا میں اسے صاف پڑھ سکتا تھا۔ کھڑکی میں تو روشنی کا طوفان جھلک رہا تھا۔ میں اپنے لکھے ہوئے مسودے کو صاف کرنے بیٹھ گیا۔ میرے اندر سے بھی اس وقت رنگ اور اجالے کا لاوا پھوٹ رہا تھا۔ ایک چیز کے بعد دوسری اچھی چیز سے میں دوچار ہو رہا تھا، اور سوچ رہا تھا کہ اتنی اچھی چیز میں نے پہلے کبھی نہیں لکھی تھی۔ میرا دل اطمینان کی دولت سے مالا مال ہو رہا تھا۔ خوشی کی لہریں میرے اندر اچھلنے اور کودنے لگیں۔ میں واقعی ایک عظیم ہستی تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں میں اس مسودے کو تولا اور اس کی قیمت لگانے لگا۔ مسودہ دکھاتے ہی مجھے 5 شلنگ مل سکتے تھے۔ ایسے مسودے کو پا کر 5 شلنگ کے لیے کون لے تو لال کرے گا؟ وہ تو 5 شلنگوں کے لیے اسے نہایت ہی سستا خیال کرے گا۔ آخر یہ مسودہ فنی اعتبار سے گھٹیا تو نہیں تھا۔ میں اپنی اس نگارش کو یوں ہی تو پھینک نہیں سکتا تھا۔ ایسی کہانیاں راہ چلتے تو ہاتھ نہیں لگتی۔ اس کے کم سے کم 5 شلنگ لوں گا۔ کمرے میں اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ میں نے دروازے پر نگاہ ڈالی، اور اب تو میں مس اینڈرسن کی دکان کا اشتہار جو خفی حروف میں لکھا ہوا تھا صاف صاف پڑھ سکتا تھا۔ اتنے میں نیچے کے کلاک نے 7 بجائے۔ میں اٹھا اور فرش کے بیچوں بیچ کھڑا ہو گیا۔ میں نے ہر ایک بات کو ہر پہلو سے سوچ لیا تھا۔ مسز اینڈرسن نے عین موقع پر مجھے بیدار کیا تھا۔ اگر دیکھا جائے تو یہ کمرہ میرے لیے موزوں نہیں تھا۔ اس کی کھڑکیوں پر سستے قسم کے سبز پردے پڑے ہوئے تھے، اور دیواروں پر کافی کھوٹیاں بھی نہیں تھیں۔ یہ جو کونے میں آرام کرسی پڑی ہے، بس نام کی آرام کرسی ہے۔ اسے دیکھ کر تو ایک آدمی کے ہنستے ہنستے پیٹ میں بل پڑ سکتے ہیں۔ ایک جوان آدمی کے لیے یہ کرسی تو بنائی ہی نہیں گئی تھی، اور پھر اس میں بیٹھ کر اٹھنے کے لیے خاص قسم کے سہارے کی ضرورت ہوا کرتی تھی۔ قصہ کوتاہ یہ کمرہ ایسا نہیں تھا جس میں کوئی دماغی کام کیا جا سکے، اور اب میں اس کمرے میں نہیں رہنا چاہتا تھا۔ میں کسی بھی حالت میں اس کمرے میں نہیں رہوں گا۔ میں نے بڑے سکون اور تحمل سے کام لیا تھا کہ ایسے غار میں کافی عرصے تک رہنا میں برداشت کرتا رہا تھا۔ اطمینان اور امید کی روشنی پا کر کہ میں نے ایک اچھا مقالہ لکھ ڈالا تھا اور میں چہک رہا تھا، میں نے وہ مقالہ اپنی جیب سے نکالا اور اسے دوبارہ پڑھنے لگا۔ میں نے مکان بدلنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ اپنی گٹھری نکالی۔ یہ ایک سرخ رنگ کا رومال تھا جس میں کچھ دھلے ہوئے کالر تھے، مسلے ہوئے اخبار کے ٹکڑے تھے جن میں روٹی لپیٹ کر میں گھر لایا تھا۔ میں نے اپنے کمبل کو لپیٹا اور سفید کاغذ کو جیب میں رکھا۔ پھر میں نے ہر کونا چھان مارا کہ کہیں میں کوئی چیز بھول تو نہیں گیا تھا۔ جب مجھے کوئی چیز نہ ملی تو میں کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ صبح اداس اور بھیگی ہوئی تھی۔ لوہار کی جلی ہوئی دکان تک اور صحن میں جہاں کپڑے سکھائے جاتے تھے وہاں تک کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اس ماحول کو اچھی طرح پہچانتا تھا، اس لیے میں کھڑکی سے پرے ہٹ گیا، اپنے کمبل کو بغل میں دبایا اور لائٹ ہاؤس کے ڈائریکٹر کے اشتہار کے سامنے جھک کر اور مس اینڈرسن کے اشتہار کو الوداعی سلام کر کے میں دروازے کی طرف بڑھا۔ دفتن مجھے مالکہ مکان کے خیال نے چونکا دیا۔ میں اسے اپنی رخصت کی اطلاع دینا چاہتا تھا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ اسے ایک ایماندار شخص سے پالا پڑا تھا۔ میں اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا تھا کہ تھوڑے دنوں کا کرایہ دیے بغیر اس کا کمرہ استعمال کرتا رہا تھا۔ یہ یقین کہ اب میں کچھ دنوں کے لیے محفوظ ہو چکا تھا اتنی شدت اختیار کر گیا کہ میں نے اسے 1-2 شلنگ دینے کا وعدہ بھی کرنا چاہا۔ میں گزرتے ہوئے کسی دن اس کے پاس آ کر سارا معاملہ طے کرنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ میں اس پر یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اس کے کمرے کی چھت نے کتنے صاف گو شخص کو پناہ دی تھی۔ میں نے یہ سب باتیں کاغذ پر لکھیں اور اس کاغذ کے پرزے کو میز پر رکھ دیا۔
میں جاتے ہوئے دروازے میں ایک دفعہ پھر رکا۔ میں نے مڑ کر دیکھا۔ دوبارہ زندہ ہو جانے کے خیال نے مجھے اپنی دلکشی میں الجھا لیا اور میں خالق کائنات کا شکر بجا لایا۔ اپنے پلنگ کے قریب میں گھٹنوں کے بل جھک گیا اور بلند آواز میں خدا کے حضور خراج عقیدت پیش کرنے لگا۔ خدا آج صبح مجھ پر کس قدر مہربان تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ جو خوشی مجھے محسوس ہو رہی تھی آسمانی طاقت کی دین تھی۔ میں نے کل جو پکار کی تھی اس کے جواب میں مجھے یہ تحفہ بھجوایا گیا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، ہاں یہ خدا ہی ہے۔ اپنے پرجوش الفاظ میں میرے آنسو نکل آئے۔ میں کان لگا کر سننے لگا کہ سیڑھیوں پر کوئی آ تو نہیں رہا تھا۔ آخرکار میں اٹھا اور چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں دبے پاؤں سیڑھیوں کی طرف بڑھا اور کسی کی نگاہ میں آئے بغیر نیچے اتر گیا۔ صبح جو بارش ہوئی تھی اس کی نمی سے بازار جھلملا رہے تھے۔ بھیگا ہوا آسمان شہر پر جھکا ہوا تھا۔ کہیں بھی دھوپ نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ نہ جانے آج کا دن میرے لیے کیا لائے۔ میں حسب معمول ٹاؤن ہال کی طرف چل پڑا۔ کلاک پر نظر دوڑائی تو 8:30 بجے تھے۔ ابھی مجھے چند گھنٹے اور گھومتے رہنا تھا۔ اخبار کے دفتر میں 10-11 بجے سے پہلے جانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ مجھے جب تک یوں ہی چہل قدمی کرنی تھی اور سوچنا تھا کہ وہ کون سا طریقہ ہے جس سے ناشتہ میسر آ سکتا ہے۔ آج میں بھوکا نہیں سونا چاہتا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ اب وہ وقت گزر چکا تھا۔ بھوکے رہنے کا خوف تو ماضی سے متعلق تھا، اب وہ میرے لیے خواب تھا۔ اسی دوران میں مجھے سبز رنگ کے کمبل کی موجودگی ستا رہی تھی۔ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے میں کمبل کو بغل میں دبائے ہوئے بھلا نہیں لگتا تھا۔ لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہوں گے؟ چلتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ اس کمبل کو کہاں رکھوں۔ مجھے خیال آیا کہ کسی دکان پر جا کر اسے کاغذ میں لپٹوا لوں۔ ایک تو یہ برا نہیں لگے گا اور دوسرے مجھے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ میں نے ایک دکان میں داخل ہو کر اپنا منشا ظاہر کیا۔ دکاندار نے میری طرف حیرت سے دیکھا اور اپنے کندھے جھٹکا کر رہ گیا جیسے ہچکچا رہا ہو۔ میں اس کے رویے پر جھنجلا گیا۔ میرے دوست ذرا احتیاط سے کام لینا، میں چلایا۔ اس کمبل میں شیشے کے 2 نہایت قیمتی برتن لپٹے ہوئے ہیں اور یہ پارسل آج سمرنا جا رہا ہے۔ اس بات نے دکاندار پر گہرا اثر کیا۔ دکان کا پیغام رساں لڑکا تیزی سے کمبل کو کاغذ میں لپیٹنے لگا جیسے وہ معافی مانگ رہا ہو، جیسے اسے پتہ نہ ہو کہ کمبل میں 2 قیمتی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ وہ کمبل کو کاغذ میں لپیٹ کر دروازے میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کا اس انداز میں شکریہ ادا کیا جیسے میں سمرنا میں قیمتی چیزیں بھجوانے کا عادی رہا ہوں۔ پیغام رساں لڑکے نے 2 دفعہ جھک کر سلام کیا لیکن شکریہ کے سوا اسے اور کچھ نہ مل سکا۔ میں منڈی میں لوگوں کے ہجوم میں گھومتا رہا، ان عورتوں کے قریب سے گزرتا رہا جو گملوں میں پھول بیچ رہی تھیں۔ میں اپنے انداز سے ظاہر کر رہا تھا کہ میں گملوں کے انتخاب میں مصروف ہوں۔ صبح کی تازگی میں گملوں کے گلاب رکھے ہوئے تھے اور مہک رہے تھے۔ ان کا رنگ خون کی طرح سرخ تھا۔ ان کا نکھرا ہوا رنگ مجھے گناہ پر آمادہ کر رہا تھا کہ میں جھپٹ پڑوں اور انہیں چھین کر بھاگ جاؤں۔ میں ان کے قریب چلے جانے پر بھاؤ پوچھنے کا بہانہ کرنے لگتا۔ کاش میرے پاس کچھ پیسے ہوتے کہ ان میں سے ایک خرید سکتا۔ کیا ہوا اگر میری حالت خراب ہے؟ میں اب بھی اتنے پیسے بچا سکتا ہوں کہ اپنا بگڑا ہوا معاملہ سنوار سکوں۔ جب میں اخبار کے دفتر میں داخل ہوا اس وقت 10 بجے تھے۔ کلرک کاغذوں کو الٹ پلٹ رہا تھا۔ ایڈیٹر ابھی تک نہیں آیا تھا۔ جب اس نے مجھ سے میری آمد کا مقصد دریافت کیا تو میں نے اپنے افسانے کا بھاری مسودہ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور اسے یہ فرض کرنے پر مجبور کیا کہ وہ مسودہ خاص اہمیت رکھتا تھا، اور اسے اس بات کی تلقین کی کہ وہ مدیر کے آتے ہی خود اس تک یہ مسودہ پہنچائے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں پھر آ کر مدیر کے فیصلے کا پتہ کر لوں گا۔ بہت اچھا، کلرک نے جواب دیا اور پھر کاغذوں کے پلندوں پر جھک گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کلرک بڑی سرد مہری کا مظاہرہ کر رہا ہو، لیکن میں نے اس سے کچھ نہ کہا اور گردن ہلا کر باہر نکل آیا۔ اب میرے پاس کافی وقت تھا۔ اگر دھوپ نکل آتی، موسم بڑا عجب تھا، نہ ہوا چل رہی تھی نہ کہیں تازگی پائی جاتی تھی۔ خواتین سروں پر چھاتا تانے چل رہی تھیں، مردوں کے سروں پر اونی ٹوپیاں نگاہوں کو بہت مایوس کر رہی تھیں۔ میں نے منڈی کا ایک اور چکر لگایا، گلاب کے پھولوں اور ترکاریوں پر ایک اور نظر دوڑائی۔ اتنے میں ایک لڑکے نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور بولا، صبح بخیر۔ صبح بخیر۔ میں نے اس کی طرف مستفسرانہ نگاہ ڈالی۔ میں اس لڑکے کو جانتا تھا اور میں نے اس کی کبھی پرواہ نہیں کی تھی۔ اس نے میری بغل میں بے داغ کاغذ میں لپٹا ہوا پارسل دیکھا تو پوچھنے لگا، یہ تمہاری بغل میں کیا ہے؟ سوٹ کے لیے کپڑا لایا ہوں، میں نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ سوچا کون اب اس گھسے ہوئے سوٹ کو گھسیٹتا پھرے، اور پھر آدمی پرانے سوٹ میں بھکاری ہی تو دکھائی دیتا ہے۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ ہاں یہ تو کہو تمہارا حال کیا ہے؟ اس نے دبی آواز میں کہا۔
حالت توقع سے بہت اچھی ہے۔ اچھا تو ان دنوں کچھ کر رہے ہو؟ کچھ کر رہا ہوں، میں نے حیرت سے اس کا جملہ دہرایا۔ بھائی ان دنوں میں ایک تھوک فروش کے ہاں منیم ہوں۔ سچ؟ اس نے اتنا کہا اور پیچھے ہٹ گیا۔ سچ مانو، میں تمہاری اس کامیابی پر تمہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ تم بہت اچھے رہو گے اگر کسی کے مانگنے پر اسے کچھ دیا نہیں کرو گے۔ اچھا چلیں۔ ایک لمحے کے بعد وہ مڑا اور پھر میرے پاس آ گیا اور اپنی چھڑی میرے پارسل کی طرف ہلاتا ہوا بولا، اگر تمہیں یہ سوٹ سلوانا ہو تو میں اپنے درزی کی تم سے سفارش کروں گا۔ ایزیکسن سے اچھا درزی تمہیں سارے شہر میں نہیں ملے گا۔ میرا نام لے دینا ہی کافی ہوگا، بس اتنا ہی کہہ دینا کہ میں نے تمہیں بھیجا ہے۔ یہ ایک ایسا نوالا تھا جسے میں نگل نہیں سکتا تھا۔ بھلا وہ کیوں میرے معاملات میں اپنی ٹانگ اڑا رہا تھا؟ اسے اس سے کیا غرض تھی کہ میں کون سے درزی کو اپنا سوٹ دینا چاہتا ہوں؟ مجھے اس نٹکھٹ لڑکے پر بہت غصہ آیا اور میں نے اسے یاد دلایا کہ اسے میرے 10 شلنگ دینے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مجھے کوئی جواب دیتا مجھے افسوس ہونے لگا۔ میں نے اس سے اس رقم کا مطالبہ کیوں کیا تھا؟ مجھے شرم آ گئی اور میں اس کی نظر سے نظر نہ ملا سکا۔ اتنے میں ایک خاتون ادھر سے گزری تو میں اسے راستہ دینے کے لیے ایک طرف ہٹ گیا اور اس موقع کو غنیمت جان کر اپنے راستے پر ہو لیا۔ میں سوچنے لگا انتظار کی گھڑیاں کیوں کر گزاروں۔ خالی جیب کسی ریستوران میں بھی نہیں جا سکتا تھا اور میرا کوئی شناسہ بھی نہیں تھا کہ اس کے ہاں چلا جاتا۔ میں شہر میں یوں ہی گھومتا رہا، منڈی میں اور دکانوں کے اشتہار پڑھنے میں کافی وقت ضائع کیا اور پھر قبرستان کی طرف ہو لیا۔ گرجا کے پاس مجھے خالی نشست مل گئی اور میں اس پر بیٹھ گیا۔ میں ایک اٹوٹ سکوت میں بیٹھا ہوا اونگتا رہا۔ ہوا نمالود تھی۔ میں نیم خوابیدہ حالت میں کانپتا رہا۔ وقت گزرتا گیا۔ کیا وہ کہانی جو میں نے لکھی تھی سچ مچ ادب عالیہ کی نمائندہ تھی؟ خدا ہی بہتر جانتا ہے، کہیں اس میں کوئی غلطی نہ رہ گئی ہو۔ میں نے ویسے ہر بات ناپ تول کر لکھی تھی اور پھر یہ بھی تو یقین نہیں آتا تھا کہ ایڈیٹر اس مقالے کو قبول کر لے گا۔ شاید وہ مقالہ اوسط درجے کا ہو، شاید بالکل فضول ہو۔ میرے پاس اس کا کیا ثبوت تھا؟ شاید وہ افسانہ ردی کی ٹوکری میں پڑا ہو۔ میرا اعتماد اور میرا یقین متزلزل ہو گیا۔ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا اور لپکتا ہوا قبرستان سے نکل آیا۔ ایکرز گارڈن کے بازار میں پہنچ کر میں نے ایک دکان کی کھڑکی میں سے جھانکا۔ اس وقت 12:00 ہی ہوئے تھے۔ 4 بجے سے پہلے ایڈیٹر سے ملنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ نہ جانے میرے افسانے کا کیا انجام ہوگا۔ میں ملول ہوتا جا رہا تھا۔ جتنا میں اس افسانے کے بارے میں سوچتا اتنا ہی مجھے یہ خیال ہوتا جاتا کہ میں اچانک ایک اچھا افسانہ کیوں کر لکھ سکتا تھا جبکہ میں خواب دیکھ رہا تھا اور نیند میرے ذہن پر چھائی ہوئی تھی۔ واقعی میں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا تھا اور صبح کے وقت یوں ہی اتنا خوش ہوا تھا۔ واقعی میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتا رہا تھا۔ میں بازاروں میں سے تیزی کے ساتھ گزرتا رہا اور پھر کھیتوں میں نکل آیا۔ کھیتوں میں پچھلے دنوں ہل چلایا گیا تھا۔ ایک پگڈنڈی دیہات کی طرف جاتی تھی اور میں اس کی انتہا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ چلتے رہنے سے میرا جسم کچھ گرم ہو گیا تھا۔ میں سر جھکائے ہوئے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا پھر شہر کی طرف لوٹا۔ گھاس سے بھرے ہوئے 2 چھکڑے مجھے راستے میں ملے۔ گھاس پر بیٹھے ہوئے کوچوان گا رہے تھے۔ دونوں سر سے ننگے تھے۔ ان کے چہروں سے ذرا سا تردد بھی نمایاں نہیں تھا۔ جب میں ان کے پاس سے گزرا تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور مجھ سے کوئی چھیڑ خانی کریں گے اور نہیں تو کوئی پھپتی ضرور کسیں گے۔ میں احتیاط کے طور پر ان کے اور قریب ہو گیا۔ ایک نے مجھے آواز دی اور پوچھا، یہ تمہاری بغل میں کیا ہے؟ کمبل، میں نے جواب دیا۔ اس وقت کیا بجا ہوگا؟ دوسرے گاڑی بان نے سوال کیا۔ ٹھیک تو نہیں کہہ سکتا لیکن اس وقت 3 بجے ہوں گے۔ وہ دونوں ہنسے اور دور نکل گئے۔ اس وقت میں نے ایسا محسوس کیا جیسے انہوں نے مجھے چابک ماری ہو اور کانوں کے پاس چابک کا نشان جیسے جل اٹھا ہو اور میری ٹوپی گر پڑی ہو۔ میں جانتا تھا کہ وہ شرارت کیے بغیر نہیں گزر سکتے تھے۔ میں نے اپنے کان کو سہلایا اور گری ہوئی ٹوپی کو اٹھایا اور پھر اپنے راستے پر ہو لیا۔ پہاڑی پر سے اترتے ہوئے ایک شخص نے مجھے بتایا کہ 4 بج چکے تھے۔ 4 بج گئے۔ میں استان پر قدم اٹھاتا ہوا چل رہا تھا۔ چل نہیں رہا تھا بلکہ دوڑ رہا تھا، اخبار کے دفتر کی طرف۔ شاید ایڈیٹر وہاں آ کر چلا گیا ہو۔ میں دوڑ رہا تھا اور دوڑتے وقت لوگوں سے ٹکرا رہا تھا، جاتی ہوئی کاروں کی زد میں آ جاتا تھا۔ ہر شخص مجھ سے پیچھے رہتا جا رہا تھا۔ میں ہر گھوڑے کی رفتار کا مقابلہ کر رہا تھا۔ میں دروازے میں سے بل کھا کر اور 4 سیڑھیوں کو ایک وقت پھلانگتا ہوا بڑھ رہا تھا۔ میں نے دستک دی، کوئی جواب نہ آیا۔ شاید وہ جا چکا ہے، شاید وہ دفتر میں نہیں ہے، میں سوچ رہا تھا۔ میں نے کھلے ہوئے دروازے پر پھر دستک دی اور دفتر میں داخل ہو گیا۔ ایڈیٹر میز کے گرد بیٹھا تھا۔ اس کا منہ کھڑکی کی طرف تھا۔ وہ ہاتھ میں قلم لیے کچھ لکھ رہا تھا۔ جب میں نے اسے سلام کیا تو اس نے میری طرف مڑ کر دیکھا، مجھ پر تیزی سے نگاہ دوڑائی اور اپنا سر ہلاتے ہوئے بولا، تمہارا افسانہ پڑھنے کا مجھے وقت نہیں مل سکا۔
میں بہت خوش ہوا۔ اس کا یہ مطلب تھا کہ اس نے میرے افسانے کو مسترد نہیں کیا تھا۔ میں نے جواب دیا، کوئی مذائقہ نہیں صاحب، میں سمجھتا ہوں اتنی جلدی کیا ہے، آرام سے پڑھ لیجیے گا۔ ہاں، اور میرے پاس آپ کا پتہ بھی تو ہے۔ میں اسے جلدی میں یہ بتانا بھول گیا کہ اب میرا کوئی پتہ نہیں تھا اور ملاقات ختم ہو گئی۔ امید نے میرے دل میں پھر سر ابھارا۔ ابھی تک کچھ نہیں بگڑا، شاید فتح میری ہی ہو، اور میں اپنے ذہن میں رومان بننے لگا۔ آسمان پر ایک جلسہ ہو رہا تھا جس میں فیصلہ کیا جا رہا تھا کہ جیت میری ہی ہونی چاہیے۔ اس افسانے کے مجھے 10 شلنگ ملیں گے۔ یہ سب کچھ تو تھا، کاش آج کی رات گزارنے کے لیے مجھے جگہ مل جاتی۔ میں سوچنے لگا کہ میں کہاں کہاں جا سکتا تھا۔ میں اس سوچ میں کچھ اتنا محو ہوا کہ سڑک کے درمیان میں رک کر کھڑا ہو گیا۔ یہ بھی بھول گیا کہ میں اس وقت کہاں تھا۔ اس وقت میں سمندر میں کھڑی ہوئی ایک چٹان تھا اور سمندر کی لہریں اس سے ٹکرا رہی تھیں، اپنا سر پھوڑ رہی تھیں۔ اخبار بیچنے والے لڑکے نے میری آنکھوں کے سامنے ایک اخبار بڑھایا۔ پڑھنے کی چیز ہے حضور۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اپنے خواب سے چونکا۔ میں تو پھر اس دکان کے سامنے کھڑا تھا جہاں میں نے اپنے کمبل کو کاغذ میں لپٹوایا تھا۔ میں فوراً دائیں طرف کو مڑ گیا۔ پارسل ابھی تک میری بغل میں تھا۔ میں بہت شرمندہ ہوا کہ کھڑکی میں سے دکاندار نے مجھے دیکھ نہ لیا ہو۔ تھیٹر کے پاس سے گزرتے ہوئے میں سمندر کے کنارے پر آ گیا۔ پاس ہی ایک قلعہ تھا۔ مجھے ایک دفعہ پھر ایک نشست مل گئی۔ میں اب تازہ دم ہو کر سوچنے لگا، رات گزارنے کے لیے جگہ کہاں مل سکتی ہے؟ کیا کہیں کوئی غار نہیں کہ میں اس میں دبک جاؤں اور رات بسر کر لوں؟ میں اپنے غرور کی بدولت اپنے کمرے میں واپس جانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے جو زبان دی تھی اس سے پھرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے بہت نفرت سے اس خیال کو ٹھکرا دیا۔ جب مجھے اپنے کمرے میں پڑی ہوئی آرام کرسی کا خیال آیا جو گھومتی تھی تو میرے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ سوچتے سوچتے مجھے ان 2 کمروں کا خیال آیا جن میں مجھے پہلے رہنے کا اتفاق ہوا تھا۔ میز پر مکھن لگی روٹی پڑی رہتی تھی۔ یہ منظر فوراً ہی بدل گیا اور مکھن لگی روٹی تلے بھنے ہوئے گوشت کے بڑے سے ٹکڑے میں بدل گئی۔ چاندی کا کانٹا، دھلا ہوا جھاڑن اور چمکتی ہوئی میز، دروازہ کھلا اور مالکہ مکان چائے لیے ہوئے داخل ہوئی۔ بیکار مناظر اور بیہودہ خواب۔ اگر میں نے کھانے کے بارے میں سوچا تو یقیناً مجھ پر غنودگی طاری ہو جائے گی، بخار سا چڑھنے لگے گا اور پھر مجھے ہزاروں خیالات سے لڑنا ہوگا۔ میں کھانے کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ دراصل میرے خیالات کا یہ صحیح راستہ نہیں تھا، اسے تو میری بیہودگی کہا جا سکتا تھا۔ شاید رات ہوتے تک کوئی پناہ گاہ میرے ذہن میں آ جائے۔ اتنی جلدی کیا تھی؟ اگر کوئی جگہ نہ ملی تو جنگل تو ہے، وہاں جا کر پڑ رہوں گا۔ شہر کا نواحی علاقہ تھا جسے میں بڑی آسانی سے استعمال کر سکتا تھا۔ موسم اتنا سرد بھی نہیں تھا۔ سامنے سمندر جھول رہا تھا، اونگ رہا تھا۔ جہاز اور کشتیاں سمندر کی تہہ پر تیر رہی تھیں اور ان میں سے نکلتی ہوئی روشنی کی کرنیں دائیں اور بائیں طرف پھیلی ہوئی تھیں، اور ان جہازوں کی چمنیوں میں سے دھواں اٹھ رہا تھا اور انجن کی آواز ہوا میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ سورج ابھی تک غائب تھا اور ہوا بھی تیز تھی۔ میرے پیچھے جتنے پیڑ تھے وہ بھیگے ہوئے تھے اور جس نشست پر میں بیٹھا تھا وہ نمآلود تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میں اونگتا رہا اور تھک گیا۔ میں نے اپنی پیٹھ پر کپ کپی سی محسوس کی۔ چند لمحوں کے بعد میں نے دیکھا کہ میری آنکھوں کی پلکیں ڈھلک رہی ہیں۔ میں نے انہیں ڈھلک جانے دیا۔